میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہوگا اور آپ جس طرح سے اچھے کام کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، بہت جلد برکت بھی دیکھیں گے۔ یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے اور یہ نظر کیوں نہیں آتی، یہ ایکسپیرینس ہوتی ہے، یہ ہوتی کیا؟ یہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ زندگی میں کیسے پتہ لگے گا کہ خالق و مالک نے میرے کاموں میں برکت ڈال دی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں سب سے مشکل کام ہے خالق و مالک کو وقت دینا۔ دو باتیں، پہلی بات، اپنے والدین کو جو آپ وقت دیتے ہیں نا، اور کھانے کے میز پہ جو وقت گزارتے ہو، آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی سانسیں گنی ہوئی ہیں، وقت نہیں گنا ہوا، اور آپ کی سانسیں بڑھتی اور کم ہوتی ہیں آپ کے اعمالوں کے ساتھ۔ لیکن ہمارا موضوع ہے کہ میری زندگی میں کیسے آئے گی برکت۔ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 24 حلال گھنٹے دیے ہوئے ہیں۔ ان 24 حلال گھنٹوں کے اندر آپ حلال کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں تو حلال ہے، بچوں کے ساتھ ہیں تو حلال ہے، کمانے کے لیے نکلے ہوئے تو حلال ہے۔ سب کام آپ حلال کر رہے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، لیکن آپ کرتے کیا ہے؟ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیٹھے اور انسٹا کے اوپر ریلز دیکھنی شروع کر دی۔ بیڈ پہ گئے، بیوی کے ساتھ 2 منٹ کی گپ لگائی، بیوی نے قرآن مجید کھول لیا کہ میں سورہ واقعہ پڑھ کے سوؤں گی، آپ نے موبائل کھول لیا، انسٹا کے اوپر ریلز دیکھنی شروع کر دی، ٹک ٹاک کے اوپر ریلز دیکھنی شروع کر دی۔ آپ نے وہ 5-10 منٹ کے اندر اپنی ساری نیکی برباد کر دی۔ یہ میرے بھائی ایسے ہی ہے جیسے دودھ کا، آپ بھینس کا دودھ دھوئیں، اب میری بات ایک سنیں گا، بھینس کا دودھ دھوئیں، 4-5 کلو دودھ بالٹی میں نکلا، اچانک بھینس نے پیشاب کر دیا۔ دیکھیں، دودھ تو آپ نیچے سے دھو رہے ہیں نا، پیچھے سے پیشاب کر دیا، تھوڑا سا پیشاب کے قطرے دودھ میں گر گئے۔ کیا وہ 4-5 کلو دودھ آپ پئیں گے، استعمال کریں گے، اپنے بچوں کو کرائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ بکری کا آپ دودھ دھو رہے ہیں اور اچانک بکری نے مینگنے کر دی، 2-4 بیچ میں گر گئے، کیا کریں گے؟ پئیں گے اس دودھ کو؟ نہیں نا۔ ایسے ہی بھائی، یہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، اس میں سب آپ حلال کام کر رہے ہیں، سب اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن چند لمحوں میں آپ نے اپنے 24 گھنٹے ضائع کر دیے۔ آپ نے کسی کو گالی نکال دی، آپ نے کسی کے ساتھ بے ایمانی کر دی، کسی کو ٹھوک دیا، کسی کو روک دیا۔ سوچے، 24 گھنٹوں کی برکت آپ نے منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دی۔ اگر آج آپ میری اس بات کو سمجھ گئے نا، یقین کیجیے گا آپ کی زندگی کا رخ پھر کے رہ جائے گا کہ 24 گھنٹوں کی میری محنت۔ رات کو جب سونے لگے نا تو لکھیں کہ آج میں نے یہ کیا، تو آپ کو پتہ لگے گا 101 اچھے کام کیے، 2 غلط کاموں نے 101 کے اوپر کراس لگا دی، برکت اڑ کے رہ گئی۔ یورپ ملک میں رہنے والے بہت سم کو میں جانتا ہوں جو حلال کر کے چیزوں کو کھا جاتے ہیں، یہ سمجھ کے یہ حلال ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے، آج پھر وہ مثال دیتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر ہمارے دوستوں نے کہا شیش کباب کھانے چلتے ہیں۔ ہم کھانے گئے جس ہوٹل میں، وہاں بنانے والے سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ میرا سکھ دوست تھا، اس نے کہا میں شیش کباب بناتا ہوں۔ وہ شخص جو کہ منتر کا چاپ کرتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، ہندو سے وہ سکھ ہوا ہے اور ابھی بھی وہ منتروں پہ بڑھا جاتا ہے، وہ گوندتا ہوا، کیما گوندتا ہوا ابھی بھی چاپ کرتا ہے منتروں کا۔ گرو نانک کی چاپ کر رہا ہے، وہ گرمکھی پڑھ رہا ہے اور وہ سٹک کے اوپر کے لگا رہا ہے۔ کیا برکت آئے گی؟ جبکہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ خواتین کو بتایا کہ آپ گھر میں جب کھانا پکا رہی ہیں تو درود شریف پڑھیں اور دیکھیں کیسی برکت آتی ہے اس کھانے میں۔ جب یہ کھانا اندر جائے گا، یہ برکت لے کر جائے گا آپ کے شوہر کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے ماں باپ کے اندر، آپ کی ساس کے اندر۔ انرجی نئی آئے گی، نئی پازیٹیو۔ لیکن جہاں پر آپ ہندو کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں، سکھ کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں، پتہ نہیں، اہل کتاب بھی نہیں ہے وہ تو غسل کے فرائض، تو پھر میں اب کیا کہوں، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار ہیں۔ دوسری چیز، برکت لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو وقت دیں۔ میں نے آپ کو کہا جتنا آپ اللہ کو وقت دیں گے وہ وقت آپ کا ڈبل ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، یہ کیا کھاتا ہے کہ یہ اتنا کام کرتا ہے، اس کے اندر اتنی پاور، اتنی انرجی کیوں ہے، یہ 4 کام کیسے کر لیتا ہے؟ یہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ کو دیے ہوئے وقت سے آتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو 15 منٹ دیں گے نا، ملٹیپلائی بائی 10 ہوگا، اللہ آپ کے کام میں برکت دے دے گا۔ وہ کام جو لوگ 2 گھنٹے میں کرتے ہیں نا، آپ آدھے گھنٹے میں کر لیں گے، یہ تو برکت ہے نا۔ اور کیا برکت ہوگی؟ برکت کو سمجھیں کہ برکت کیا چیز ہے۔ آپ گاڑی ٹھیک کرانے گئے، لوگ کسی کے 8 گھنٹے میں ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی 1 گھنٹے میں ٹھیک ہوگی، کیونکہ اتنی دیر میں بیٹھ کے آپ تسبیح پڑھتے رہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔
تیسرا، آپ ہمیشہ وہ دعائیں مانگیں جو کہ دعا ہم نے سیکھی ہیں. صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، اس کے علاوہ دعاؤں کی بہت سی کتابیں ہیں، کشف المحجوب میں ہیں، بہت سی ہے جس میں ہم نے اولیاء سے، اہل بیت سے، انبیاء سے دعائیں کرنا سیکھی ہے. قرآن مجید کے اندر کئی انبیاء کی دعائیں ہیں، جب وہ مشکل میں ہوئے انہوں نے اپنے خالق کو کیسے یاد کیا، جب وہ شکر گزار ہوئے تو انہوں نے اپنے خالق کو کیسے یاد کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے انک انت الوہاب، انہوں نے کہا یا اللہ سوری انہوں نے کہا خالق و مالک تیرے سے بڑا کوئی نہیں، تیرے سے کیا بادشاہت عطا کیا سلمان پیغمبر کو، تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. داؤد ترانے گا رہے ہیں اللہ کے. تو ان سب چیزوں کو آپ سیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ برکت کیسے پڑتی ہے. وہ آٹا 20 کلو کا آپ کے گھر 20 دن چلے جا، جو آپ ہی کے ساتھ کی فیملی کے 10 دن چلتا ہے. وہ 1 کلو دودھ میں اتنی برکت پڑے گی، آپ کے بچے بھی پی لیں گے، آپ کی چائے بھی بن جائے گی. دوسرے کے گھر 3 کلو آتا ہے، نہ چائے بنتی ہے نہ کچھ. برکت اڑ گئی ہے. اس برکت کو واپس لانا آپ کا کام ہے. کیسے لانا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اللہ کو وقت دینا ہے. حلال حرام کا فرق ہے. سنتی دعائیں لازمی کرنی ہے. حلال حرام کو میں نے بڑا کلیئر کر کے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے، آپ کے وقت تک کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ کتنے گھنٹے کے اندر آپ وقت کو حلال کر سکتے ہیں، کتنے گھنٹے کے اندر آپ وقت کو حرام کر سکتے ہیں. چھوٹی سی ایفرٹ سے وقت حرام ہو جاتا ہے، چھوٹی سی ایفرٹ سے وقت حلال ہو جاتا ہے. سورہ واقعہ رات کو پڑھ کے سوئیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خاندان کبھی مفلسی نہیں دیکھے گا، وہ شخص کبھی مفلسی نہیں دیکھے گا، وہ گھر کبھی مفلسی نہیں دیکھے گا جہاں پر رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر رزق کی دعا مانگ کر سویا جائے گا. چھوٹے چھوٹے عمل کریں. یہ چھوٹے چھوٹے عمل بڑی بڑی برکتیں لے کے آتا ہے، کیونکہ یہ تو خالق و مالک نے خود فرمایا ہے کتنا میں دوں گا اس کا اندازہ نہیں ہے. 1 کا 100، 1 کا 1000، 1 کا 1,00,000. یہ تو وہ کر سکتے ہیں نا، ہم تو نہیں کر سکتے. ہم کوشش کر سکتے ہیں. انسان کا کام ہے کوشش کرنا. دینا کتنا دینا یہ خالق و مالک پہ چھوڑ دیں. اپنی کوشش کو جاری رکھیں. انشاءاللہ زندگی میں برکت کیسی لائی جائے، چھوٹی سی ایک کاوش تھی. بالکل میں نے مختصر کر کے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا. میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ان کو لازمی دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. ایک لیگسی ہے میری، میں کہتا ہوں کچھ آپ کے لیے ایسا چھوڑ جاؤں جو آپ کو ہمیشہ مجھے یاد رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.